آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 سے دوبارہ آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُعْضُلُوهُنَّ وَلَا يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ عدت پوری کر لیں، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ اپنی زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں۔ وَإِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ وہ معروف طریقے سے بہم نکاحت پر راضی ہوں، ذَلِكَ يُؤْذُ بِهِ، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ روز آخر پر ایمان لانے والے ہو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے۔ واللہ یعلم انتم لا تعلمون، اس سے بات رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں یہ ہے کہ اذا طلقتم النساء، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، یہ آیت عورتوں کے طلاق کے بعد کے مرحلے کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ عمل سنجیدہ ذمہ داری عدل کے ساتھ انجام دیا جائے، نہ کہ ذاتی انا یا وقتی جذبات کے تحت۔ وبلغنا اجلہن، پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی جب عدت ختم ہو جائے یا عدت کے اگلے مرحلے کے لیے آزاد ہو جاتی ہیں، تو ان پر سابقہ شوہر یا خاندان کی طرف سے غیر ضروری دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تعضلوهن، اور انہیں نہ روکو، یعنی عورتوں کو رکنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے سرپرست یا سابقہ شوہر انہیں دوبارہ نکاح کرنے سے روکنے کی کوشش نہ کرے، خاص طور پہ جب کہ وہ خود راضی ہوں۔ ينكحن أزواجهن، اور اپنے سابقہ اور یا کہ وہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر لیں۔ یہ اس صورت کی اشارہ ہے کہ جب طلاق کے بعد دونوں فریق دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں اس حق سے محروم نہ کیا جائے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں اگر خاتون اپنے شوہر کو خاتون کا اس کا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اب اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا بہت بڑا عجب عیب جیسا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے والدین، اس کے بھائی اسے اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی ہمارے ملک میں بھی ہے۔ ہمارے کتنے تعلیم یافتہ گھرانے ہیں جن میں دوسرے نکاح کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی مکروہ تصورات کے تحت خود متعلقہ خاتون نکاح کرنے کا کبھی حوصلہ نہیں کرتی۔ وہ جوانی میں اگر متعلقہ ہو گئی تو پوری عمر تنہائی اور بے بسی میں گزارنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتی ہے۔ معاشرہ بعض احساسات کو جو زبان سے نہیں نگاہ سے پڑھے جاتے ہیں اتنے شدید اور ظالم ہوتے ہیں کہ آدمی نہ صرف چاہتے ہوئے اس کے جال میں پھنسے رہنے میں عافیت سمجھتا ہے۔ یہ میں نے روح القرآن سے لیا ہے۔ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو ان مظالم کے پیچھے ایک اور تصور بھی کار فرما ہوتا ہے جس کا ذمہ دار پورا معاشرہ ہے۔ جب وہ یہ کہ جس لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس لڑکی کو ایک ایسا داغ لگ گیا ہے جس کی موجودگی میں کسی بھی معزز گھرانے کا کوئی تعلیم یافتہ نوجوان اس سے رجوع کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جس نے اسے طلاق دی ہے اس سے معاشرہ نہیں پوچھتا کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا، لیکن جو لڑکی ظلم کا شکار ہوئی ہے اسے زندگی بھر کے دکھ سہنے کے لیے بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عربوں میں بھی کم و بیش اسی طرح کے تصورات پائے جاتے تھے، اس لیے عموماً وہ لڑکیوں کو اپنی مرضی اور اپنی چاہ سے دوسرا نکاح کرنے کی مشکل سے اجازت دیتے تھے۔ اپنے خاندان کے علاوہ ایک ظلم اس پر سابقہ شوہر کی جانب سے ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو چھوڑ چکا ہے۔ اب وہ نہیں چاہتا کہ اس خاتون کا کہیں اور نکاح ہو سکے، اس لیے جہاں بھی بات چلتی ہے وہ غلط فہمیوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے، اور نئے ہونے والے تعلق کو اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور بنا دیتا ہے۔ اگر طلاق کے بعد عدت کے دوران عدت سے فارغ ہو کر میاں بیوی کی دونوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے معاف کیجیے گا، کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر غلطی کی ہے، یا شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے طلاق دے کر ظلم کیا ہے، تو شوہر اپنی متعلقہ سے بالواسطہ رابطہ پیدا کرتا ہے اور اسے قائل کر دیتا ہے کہ ہمیں دوبارہ نکاح کرنا چاہیے۔ تو لڑکی کے والدین اور اس کے بھائی اڑ جاتے ہیں کہ جس شخص نے تمہیں طلاق دے دی اور تمہاری اور ہمیں تمہاری توہین کی،
اور تمام لوگوں کو ہماری رسوائی کا سامان کیا، اور دوبارہ ہم ایسے شخص کے ساتھ کسی قیمت پر بھی تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کریمہ میں مظالم کی ان تمام صورتوں سے روکا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جب ایک خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے تو ابھی وہ اس عمر میں ہے کہ اس کا دوسرا نکاح کر کے اپنا گھر بسا لینا چاہیے وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے یا کسی نئی جگہ پر قسمت آزمانا چاہے، اگر وہ سب کچھ معروف طریقے سے اسلامی احکامات کے مطابق خاندان کی عزت و وقار کو معلوظ رکھتے ہوئے کر رہی ہے تو ہر چیز اس کے راستے میں اڑنگے نہیں ڈالنے چاہیے۔ اعزا تراز و بینہم بالمعروف، اور جب آپس میں بھلے طریقے سے راضی ہو جائیں گے دونوں فریق باہمی رضامندی، احترام اور شریعت کے مطابق تعلق قائم کرنا چاہے تو کسی کو بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ ذالک یؤذ بہ، یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یہ احکام محض قانونی ہدایت نہیں ہے بلکہ اخلاقی نصیحت ہے تاکہ معاشرہ انصاف، آسانی اور خیرخواہی پر قائم ہو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف کا مفہوم یہ ہے کہ اس حکم کے تحت لڑکیوں کے ولی یا ان کے شوہروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم کسی طرح بھی دوبارہ نکاح کے راستے میں اڑنگے مت اڑاؤ، اور ساتھ یہ شرط لگا دی ہے کہ دونوں مرد اور عورت معروف طریقے سے نئے تعلق کا رضامندی کا اظہار کریں۔ تو پھر انہیں نکاح سے نہیں روکنے کا جواز، لیکن اگر ان کا نکاح کرنا معروف کے مطابق نہ ہو یا سرے سے اس میں رضامندگی شامل نہ ہو، بلکہ لڑکی کے گھر والے زبردستی اسے کسی کے سپرد کر رہے ہوں یا وہ وہاں نکاح کرنے تیار نہ ہو، پھر جو کوئی بھی لڑکی کو اس ظلم سے بچائے گا تو اسے نکاح کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسے لڑکی کی مرضی شامل نہیں ہے۔ یا وہ لڑکی بغیر کسی کے ساتھ بغیر نکاح کے ایسے تعلقات پیدا کر لے یا اس کے گھر بیوی بن کر بیٹھ جائے یا ایام عدت میں ہی کسی کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو جائے، یہ تمام صورتیں چونکہ شرعی احکام کے خلاف ہیں، اس لیے روکنے والوں کو حق ہے کہ اس رشتے کو روک سکتے ہوں تو روک دیں۔ دونوں صورتوں میں روکنے کی اجازت ہے۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو کوئی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، یہ حکم خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہے جو اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق انصاف اور دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین، یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے احکام کے تعمیل کی ضمانت دیتی ہیں۔ یہ جو دو چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ صرف یہاں پہ طلاق، رجوع اور عدت کے نہیں اور دوبارہ نکاح کے نہیں، بلکہ ہر قسم کے جو احکامات ہیں ان پر جو احکام کی تعمیل کی ضمانت دیتے ہیں کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان رہے، اور آخرت کا اجر بھی انہی پہ جو موقوف ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے، اس کی تعلیمات پر ایمان لائے۔ ذالک ازکا لکم الطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر، پاکیزہ اور بہتر ہے، یعنی اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں تمہیں پاکیز کا وہ راستہ ملے گا جس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے، تطہیر افکار اور تحتیر اخلاق کہ وہ روشنی میسر ہوگی جو تمہیں اجتماعی زندگی کے سفر میں نہایت کامیابی سے تحتیر میں نے صفائی، افکار کی صفائی اور اخلاق کی صفائی، ان احکام پر عمل کرنے سے معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے، دلوں میں کینہ و نفرت کم ہوتی ہے اور تعلقات صحت مند بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ اللہ کے احکامات کامل علم پر مبنی ہے، جبکہ انسان کی سمجھ محدود ہے، اس لیے کہ احکام میں ہی حقیقی بھلائی ہے، یعنی انسان کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ معاشرے کے وہ بگڑے ہوئے عناصر، یہ اس میں جو ہے نا اللہ جانتے تم نہیں جانتے، معاشرے کے وہ بگڑے ہوئے عناصر جو ہمیشہ شیطان کے ایجنٹوں کی طرح کام کرتے ہیں، ہمیشہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسی خواتین سے راہ و رسم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن ہی کے کوئی رکھنا پیدا ہوا، کسی شگاف میں آنکھیں جھانکنے لگیں تو سمجھ لو تمہارے گھر میں برائی کا راستہ پیدا کر لیا، برائی نے راستہ پیدا کر لیا۔ شروع میں نامہ پیام ہوگا، پھر اکساہٹیں ہوں گی، پھر اغوا تک نوبت پہنچے گی، اگر اغوا کا بید کھل گیا تو پھر قتل ہوں گے، خاندان میں خون بہے گا۔ اس وقت اندازہ ہوگا کہ اللہ کی چنگاری میں نے خود مہیا کی تھی، میں نے فطری راستے سے جو ظلم سے بند کیا، اس نے غلط راستے سے کھول کر میرے گھر کو آگ لگا دی۔ واللہ یعلم وانتم تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں۔ ان معاشرتی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ضروری ہے۔ یہ نصیحت درحقیقت اس آدمی کے لیے مفید ہے جس کے دل میں اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین موجود ہے،
کیونکہ صدیوں سے جمے ہوئے رسم و رواج کا توڑنا، معاشرے کی روایات کو کا خاتمہ کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جسے اس بات کا یقین ہو کہ میرا ایک پروردگار ہے جو در حقیقت حاکم حقیقی ہے، اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ جب اس کی عورت کو ایک خاص دائرے میں آزادی عطا فرمائی ہے، جب اس نے عورت کو ایک خاص دائرے میں آزادی عطا فرمائی ہے اور اسے دوسرے نکاح کا حق بخشا ہے، اور اس کی مرضی اور اختیار کے بغیر کوئی نکاح پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، تو میرے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں اور محکوم کی طرح حاکم حقیقی کے سامنے جھک جاؤں۔ اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین، یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کے احکام کی تعمیل کی ضمانت دیتی ہیں۔ اگر عورت کے اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور زمانے عدت کے اندر رجوع نہ کیا، تو پھر عدت گزر جانے کے بعد دونوں آپس میں نکاح پڑھنا راضی ہیں، تو عورت کے رشتہ داروں کو اس میں مانع نہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنی عورت کو طلاق دے چکا ہو، عورت عدت کے بعد آزاد ہو کر کسی دوسری جگہ پر اپنا نکاح کرنا چاہتی ہو، تو اس کے سابقہ شوہر کو ایسی کمینی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ اس نکاح میں مانے ہو اور یہ کوشش کرتا پھرے کہ عورت نے اس کو چھوڑا ہے اور اسے کوئی دوسرا نکاح میں قبول نہیں، یعنی عورت کو بدنام کرتا پھرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت سکھاتی ہے کہ عدت کے بعد عورت کو نکاح کا مکمل حق حاصل ہے اور کسی کو اسے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ نکاح باہم رضامندگی اور معروف طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ حکم ایمان، پاکیزگی اور اصلاح معاشرہ سے جڑا ہوا ہے۔ ویسا ریپیٹ کیجیے گا جی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں نکاح سے مت روکو، تو انہیں نکاح سے مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کر لیں، کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کر لیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ، اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں، جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں، بالمعروف، بالمعروف، دستور کے مطابق، دستور کے مطابق، یعنی شرعی طریقے سے۔ یعنی شرعی طریقے سے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، ذالک یوعظ بہ، یہ وہ نصیحت ہے جو کی جاتی ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو کی جاتی ہے، من کان منکم، من کان منکم، تم میں سے اس شخص کو جو تم میں سے اس شخص کو جو یؤمن باللہ والیوم الآخر، یؤمن باللہ والیوم الآخر، یؤمن باللہ والیوم الآخر، یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ہے، واللہ یعلم، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر۔ تم نہیں جانتے۔ اور تم نہیں جانتے۔ اب جو تھوڑا سا آپ کو میں ایک ڈیٹا دینا چاہتا ہوں کہ جو طلاق کی شرح جو ہے مختلف ممالک میں کیا صورتحال ہے۔ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں یہ جو ہے وہ 40 سے 45% ہے، یعنی دنیا میں نسبتاً زیادہ طلاق کی شرح ہے۔ یعنی یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہم ان کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں اور بڑے ایڈوانس سمجھتے ہیں۔ یونائٹیڈ کنگڈم میں یہ اس سے تھوڑی سی کم ہے۔ یونائٹیڈ کنگڈم اور پورے یورپ میں یہ 30 سے 40% ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ طلاق عام سماجی عمل بن چکا ہے، یعنی کہ ہر دوسرا تیسرا فرد جو ہے وہ طلاق کی طرف جاتا ہے۔ تو انہوں نے طلاق کے جو نکاح ہے، طلاق کو مشکل بنا دیا ہے۔ جب انہوں نے طلاق کو مشکل بنا دیا، اس پہ کنڈیشن لگا دی، تو وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب ویسے ہی رہتے ہیں بغیر طلاق کے، میاں بیوی بن کے۔
اور وہ شادی ہی نہیں کرتے، جو وہ جب تک اکٹھا رہنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں، جب جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ صورتحال وہاں بنی ہوئی ہے۔ رشیا جو جو دنیا کی سپر پاور رہا ہے، وہاں پہ 50% ہے، دنیا میں سب سے زیادہ شہروں میں سے ایک ہے جو رشیا کی ہے۔ چائنا میں یہ تعداد بڑھ رہی ہے، یہ 3 سے 35% ہے، اور انڈیا میں سب سے کم ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہے، جو ہندوؤں میں طلاق نہیں، مسلمانوں میں ہے، اور دوسری شادی کا صبر ہی نہیں ہے۔ انڈیا میں تو جو عورت جس کا خاوند جو ہے وہ مر جاتا ہے، تو اس کافی مدت تک جو تھا عورت کو جو وہ گھر والے مجبور کرتے تھے کہ اس کے ساتھ ہی اس کی چتا میں جب آگ لگائی جائے تو اس میں کود جائے، تو وہ بڑی بناؤ سنگار کر کے اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جلا لیتے تھے، بڑی عزت یہ سمجھی جاتی تھی۔ انگریزوں نے آ کے اس پہ پابندی لگائی تھی، مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہے۔ سعودی عرب میں جو ہے وہ خلیجی ممالک بنسبت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور نکاح بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں کم ہے، 2.3% ہے، لیکن یہ شرح بڑھ رہی ہے، کم لیکن بڑھتی ہوئی شرح ہے۔ ترکی میں 20 سے 25 ہے، جرمنی میں وہی جو میں نے کہا کہ یورپ میں 35 سے 40 ہے، فرانس میں زیادہ ہے، یہ امریکہ کے برابر ہے، یہاں پہ جو ہے وہ 40 سے 45 ہے۔ یہاں پہ شادیوں میں کمی ہے اور طلاق میں اضافہ ہے، یہ جیسے میں نے کہا کہ جتنے ممالک ہیں جہاں پہ 35-30 سے زیادہ ہے، وہاں پہ لوگ اب شادی ہی نہیں کرتے۔ یہ گرافک ہے اس کی، اور سب سے ٹاپ پہ رشیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ USA، اور اس کے بعد سعودی عرب ہے، جرمنی، فرانس اور UK ہیں۔ طلاق اور نکاح کے لیے عملی دینی نکات جو ہے وہ میں آپ سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ سب لوگ جو کہ شادی کے لیے شادی کرنے کے پروسیس میں ہوتے ہیں، ان کو یہ باتیں سمجھانی چاہیے اور ان کو یہ سمجھنی چاہیے۔ شادی سے پہلے تربیت، نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کو حقوق و فرائض، گفتگو کے آداب، مالی ذمہ داریاں، غصے پہ قابو پانا، اختلاف کا حل کرنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکے کی عمر جو ہے وہ پہنچ گئی شادی کی تو شادی کر دی جائے، اس کو تھوڑی سی جو ہے وہ گرومنگ بھی کی جائے، لڑکے کو بھی اور لڑکی کی بھی۔ طلاق سے پہلے اصولی مرحلہ، ہر گھر میں یہ اصول بننا چاہیے کہ طلاق یا خلا کا مسئلہ اچانک نہیں ہوگا، پہلے گفتگو ہوگی، پھر خاندان کے سمجھدار افراد، پھر عالم کونسلر، اور پھر آخری راستہ وہ طلاق ہوگا۔ ظلم برداشت کروانا دین نہیں ہے۔ اسلام صبر کی تعلیم دیتا ہے، مگر ظلم، تشدد، ذلت، نامرفا سے محرومی، مسلسل اذیت معمولی بات نہیں سمجھتا۔ ایسے حالات میں اصلاح، تحفظ اور شرعی قانون رہنمائی ضروری ہے، یعنی کہ اگر یہ صورتحال ہو تو اس پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے۔ خاندانوں کی ذمہ داری ہے کہ ساس سسر، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار آگ نہ لگائیں، بلکہ انصاف، پردہ پوشی، خیر خواہی اور صلح کا کردار ادا کریں۔ اور یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی رستہ نکال دے گا۔ بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھا جائے، جو سب سے امپورٹنٹ بائنڈنگ ہوتی ہے شادی کے بعد، وہ بچے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے ایک طرح کی ہرڈل ہوتی ہے کہ جو فیملی بن چکی ہوتی ہے ان کو ڈیوائڈ کرنے میں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ظالم ہوتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو طلاق صرف دو افراد کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اثر بچوں کی ذہن، تربیت، اعتماد، مستقبل بھی پڑتا ہے۔ اس لیے فیصلہ جذبات کے بجائے حکمت، عدل اور تقوی سے ہونا چاہیے۔ پاکستانی معاشرے میں طلاق کے مسئلے کا حل صرف عدالت، قانون، نصیحت سے نہیں نکلے گا۔ اس کے لیے دینی تربیت، خاندانی اصلاح، معاشی ذمہ داری اور سادہ شادی ضروری ہے۔ کہ جو شادی کے اتنے اخراجات اٹھ جاتے ہیں کہ اس اخراجات کی وجہ سے جو ہے نا خاندانوں میں بعد میں بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو ہے انسٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ قبل از نکاح رہنمائی، مؤثر گفتگو اور ظلم کے خلاف واضح موقف سب کو مل کر اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن آیات ہمیں وہ بنیادی اصول سیکھنے کو ملتے ہیں جو ایک با مقصد، باوقار، نجات یافتہ زندگی اور معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ حق پر ثابت قدمی، خواہ دنیا ناراض ہو، قرآن کو سمجھ کر، دل سے مان کر عمل میں لانا، نعمتوں کا شکر اور حق ادا کرنا، قیامت کی ذاتی تیاری ذاتی عمل سے کرنا، کہ آخرت کی جواب دہی کی تیاری، اور اجتماعی شعور قائم رکھنا۔ اب میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث پیش کروں گا، اور یہی ہمارا جو حدیث کا جو پورشن ہے وہ انشاءاللہ اس سے کور ہوگا۔ لیکن یہ جو حدیث ہیں یہ جو ہے ازواجی زندگی کے بارے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال و الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیزہ طلاق ہے۔ یہ تو عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، یہ ابن داود کی ہے۔ حدیث پہ جو ڈسکشن ہمیں ملتی ہے کتابوں میں، اس میں اس کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن اس کا مضبوط بہت اہم ہے کہ اللہ کے نزدیک
حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اسلام میں طلاق کو پسندیدہ راستہ نہیں، اسلام میں طلاق کوئی پسندیدہ راستہ نہیں ہے، مگر اس کو ضرورت کے وقت شرعی راستہ ضرور رکھتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ نکاح کو محبت، رحمت، سکون اور ذمہ داری سے نبھایا جائے۔ قرآن میں میاں بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے۔ اس کے لیے معاشرے کی اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ ہم شادی کو رسم نہیں بلکہ ذمہ داری، نکاح کو معاہدہ نہیں بلکہ امانت، اور گھر کو مقابلے کی جگہ نہیں بلکہ سکون کا مرکز سمجھیں۔ دوبارہ میں پڑھنا چاہوں گا، اس لیے معاشرے کی اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ ہم شادی کو رسم نہیں بلکہ ذمہ داری، نکاح کو معاہدہ نہیں بلکہ امانت، اور گھر کو مقابلے کی جگہ نہیں بلکہ سکون کا مرکز سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہترین انسان وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں میں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ ترمذی کی حدیث سے واقع ہے۔ ایمان تکمیل اچھے اخلاق سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمان آسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے اعتبار سے کامل ترین مومن وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں اور بیویوں کے حق میں بہترین ہو، اور یہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور میں تم عورتوں کے حق میں تم سب سے بہترین ہوں، یہ بھی ہمیں جو ملتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ تو ہمیں جب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے، تو ہمیں ان حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو اپنی بیویوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو بھی ہمارے ذمہ داری میں ہیں، ان کے لیے ہم بہترین ہوں، اور یہ ایمان کی کامل ہونا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشرے میں طلاق اور نکاح کے معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ اے رب کریم، ہمیں صبر، حکمت، عدل عطا فرما، ہم اس قابل بنا کہ ہم ہر فیصلے میں تیرے حدود اور احکامات کی پابندی کریں۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو میں محبت اور سکون عطا فرما، ہمیں ظلم اور ناانصافی سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر جی۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، تو اوپن ہے، فورم ٹائم ہے ہمارے پاس۔